السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً بکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پر قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے صدقے اپنی ایسی بے شمار رحمتوں کے دروازے کھول دے جنہیں پھر کبھی بند نہ کیا جائے۔ دعا کے ساتھ میں کلاس کو شروع کرتی ہوں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم اهدني وسددني اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم اپنی تجوید کی طرف چلتے ہیں اور ہمارا ریویژن ہوگا جیسا کہ ہم ہر ہفتہ دہرائی کرتے ہیں، اور امید ہے آپ سب کو مخارج اور حروف جو ہم سکھائے جا رہے ہیں وہ یاد ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے مخارج سیکھا، مخرج کی تعریف سیکھا، اور اس کے بعد مخرج نمبر 1 میں ہم نے حروف مدیہ سیکھا، الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ۔ حروف حلقی میں 6 حروف سیکھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کو یاد کیا الحمدللہ۔ حروف لہاتیہ ہم نے سیکھا جس سے قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں۔ حروف شجریہ میں جیم، شین، یا کو یاد کیا ہم نے۔ حرف حافیہ میں ضاد کو ہم نے یاد کیا۔ اس کے بعد حروف طرفیہ میں 3 حروف لام، نون اور را کو ہم نے یاد کیا، اس کے ڈیفینیشن ہم نے سیکھے، اس کی تعریف کو یاد کیا الحمدللہ۔ حروف نطعیہ میں تا، دال اور طا، یہ 3 حروف ہم نے یاد کیے مخرج نمبر 12 تک۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا حروف لثویہ میں، اس میں بھی 3 حروف آتے ہیں، سا، زال اور ظا، مخرج نمبر 13۔ آج ہم سیکھیں گے اس کے بعد ہم نے سیکھا حروف صفیریہ، زا، سین اور صاد، مخرج نمبر 14۔ آج ہمارا نیو لیسن ہے حروف شفویہ، جس کے مطلب ہوتے ہیں 2 ہونٹ، ہے نا، شفتین، دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو اور فا۔ با کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کے تر یعنی گیلے حصے کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے۔ میم خشک ہونٹوں کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے، اور واو دونوں ہونٹ کو گول کرنے سے، گول جب ہم کریں گے نا واو کو، واو مدہ میں جو دونوں ہونٹوں کو گول کرنا، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے نا واو ادا ہوتا ہے۔ اور فا کے مخرج ہیں اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ تو یہ آج حروف شفویہ تھا مخرج نمبر 15، جس میں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو اور فا۔ الحمدللہ ہم نے آج 4 حروف سیکھے۔ اب آگے ہم تلاوت کی طرف آتے ہیں۔ آج ہماری نئی سورت ہے سورۃ المطففین، جو 1 سے 36 آیت تک ہے۔ تو ہم نے جتنے بھی قواعد اور مخرج سیکھے ہیں اس پر دھیان دے کر ہم تلاوت پر غور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے
کہ آپ سب مصحف کھولی ہوں گی اور تلاوت کو غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو حامل قرآن میں شامل فرما لے. آمین اللہم آمین. اس کے بعد میں سسٹر صبا کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور سورۃ المطففین کی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ اور تفسیر سے ہم سب کو روشناس کریں. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. دل سے دعا ہے کہ اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی برکتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ہر دکھ کو خوشیوں میں بدل دے، ہر آنسو کو مسکراہٹوں میں بدل دے. کبھی کوئی غم، کبھی کوئی دکھ آپ کے گھروں کو نہ آئے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ خوشحال رہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے، لالچوں کے لالچ سے، شیطان کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھیں. آمین اللہم آمین. ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس تھوڑی دیر پہلے سٹارٹ ہوئی ہے، 5 منٹ پہلے، چونکہ پوری صورت کرنا تھی اور میری سسٹر شائستہ سے ریکویسٹ تھی کہ وہ 5 منٹ پہلے میں جوائن کریں تاکہ ہم اپنے ٹائم کو سیو کر سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویک کے جو ہمارے کلاس اسٹوڈنٹس تھے، تھینک یو سو مچ خدیجہ بیٹے. آمین اللہم آمین. جنہوں نے ہوم ورک اپنے بھیجے، میں اپنی ٹیم ممبرس کو دوبارہ سے یہ ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں کہ ان کے نیم سیو رکھیں جو آپ کو لگاتار ہوم ورک سینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. صبا کاشف، شازیہ سعید، نبیلہ نثار، ماشاء اللہ. اچھا یہ جن کا بھی ہوم ورک ہے میں بہت زوم کر کے دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت ہی پیاری رائٹنگ لگ رہی تھی. شاید ایڈیٹنگ میں کلیئر نہ آئی ہو لیکن بہت پیاری رائٹنگ میں انہوں نے کام کیا ہوا تھا. فاطمہ شفیق، آئلہ نصیر، بشرا صالح، خانسہ وحید، خدیجۃ الکبریٰ، لائبہ حنیف، ماشاء اللہ، مریم امان، فرزانہ امان. ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی علم میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ کریں. آمین اللہم آمین. اور جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جائے، ہم بہترین اسٹوڈنٹس بنیں تاکہ ہم بہترین آگے ٹیچرز بن سکیں انشاءاللہ. چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. آپ نے یہ میں نے آیت یاد کرنے کے لیے دی تھی، ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اس آیت کو یاد کیا، مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی. اچھا اب یہ آیت اپنا تعارف کروا رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میں قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہوں، میں انسان کو یاد دلاتی ہوں کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف میرے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب یہ آیت پوچھ رہی ہے کہ یہ کون سی صورت سے ہے، قرآن مجید کی کون سی صورت سے؟ یس شازیہ سیدہ السابقون الاولون. ماشاء اللہ. نایا یس شائستہ ماشاء اللہ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آج میں نے غور کیا بلکہ کہ جب میں نے کلاس کو روم اوپن کیا تو ماشاء اللہ آج تو اتنے سارے اسٹوڈنٹس نے اکٹھے جوائن کیا. میں نے بہت مشکل سے نام کیچ کیے جن میں خان ساتھی سب سے پہلے، پھر آمنہ اختر تھی، طاہرہ، سدرا خاتون، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اکٹھے جوائن کیا. ماشاء اللہ آپ کے آنسرس بھی بہت جلدی جلدی آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کلاس میں اب ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اٹینٹیو ہیں ماشاء اللہ. رائٹ، یس سورہ رحمان آپ سب کا آنسر بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کی اس آیت کے ساتھ اچھے سے دوستی ہو گئی نا. دیکھیں اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آیت ہمیں کیا لیسن دے رہی ہے، اور یہ آیت کس صورت سے ہے، اور اس آیت کا مقصد کیا ہے. کبھی بھی زندگی میں کوئی بات بری لگے، کوئی چیز آپ کسی کے پاس دیکھیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور کوئی ہمیں غصہ دلائے اور کہیں کہ بس آج تو میں اس کو ایسا کرارا جواب دوں گی نا کہ بس اسے چل پتا جائے گا، کبھی بھی کوئی اس طرح کی فیلنگس آئیں تو خاموشی اختیار کرنی ہے. اور یہ ٹپ یاد رکھنا ہے ہمیشہ جو میں نے آپ کو دیا، بالکل خاموشی اختیار رکھنی ہے، کوئی جواب نہیں دینا. اٹس اوکے اگلا اگر آپ کو بیوقوف سمجھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تو جواب ہی نہیں دینا آ رہا، یہ تو بیوقوف ہے. وہ ایکچولی اگلا نہیں سوچ رہا تھا، وہ شیطان ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ڈال رہا تھا تاکہ فساد، لڑائی جھگڑے، نفرتیں زیادہ بڑھیں، بحثیں آپس میں زیادہ بڑھیں. زیادہ بڑھیں گی تو فساد ہوگا نا، اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق نفرت پیدا ہوگی. تو کوئی بھی ایسی چیز، اور پھر دنیاوی لحاظ سے آپ کسی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، میرے پاس تو اس طرح کی نوکری ہے، وہ تو اتنا زیادہ کما رہی ہے، یا اس کی تو شادی بھی ہو گئی، میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کے پاس اتنا پیارا گھر ہے، اس کے ابا نے بنا کر دیا، ہمارے ابا نے تو آج تک پیارا سا گھر بھی نہیں ہمیں بنا کر، کچھ بھی اس طرح کا مائنڈ میں ہے. خاموشی اختیار کر کے اس آیت کو عربی میں اپنے آپ سے کہنا ہے کہ کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ آپ کے دل کو کتنا زیادہ سکون ملے گا اس کے بعد انشاءاللہ، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے ہر اس چیز پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی ہے، اور آپ بالکل بے نیاز ہو جائیں گے ہر اس چیز سے جو آپ کے پاس نہیں ہے. رائٹ، تو چلیں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کہہ رہی ہے کہ میں قرآن مجید کی ایک عظیم صورت ہوں، اور میں انسان کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے آگاہ کرتی ہوں، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، اور قبریں کھول دی جائیں گی. میں انسان کو یاد دلاتی ہوں کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ کون سی صورت ہے؟ اچھا سورہ انفطار. آر یو شیور؟ سورہ انفطار اور سورہ تکویر میں تھوڑا سا فرق ہے نا اسٹارٹ میں، بس ایک میں سمندر بہا دی جائیں گے کا ذکر ہے، اور یس ماشاء اللہ میں نے آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی بھائی ماشاء اللہ آپ تو پکے رہے ہیں اپنے جواب میں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، آئی لائک یور کانفیڈنس. اچھا آگے بتائیں کہ یہ صورت کہہ رہی ہے کہ میں قرآن مجید کی ایک عظیم صورت ہوں، میرا آغاز قیامت کے ایک ہولناک منظر سے ہوتا ہے جب کائنات کا نظام بدل جائے گا. میں انسان کو آخرت کی تیاری، اللہ کی قدرت اور قرآن کریم کی سچائی کی طرف متوجہ کرتی ہوں. میں بیان کرتی ہوں کہ جب سور پھونکا جائے گا اور سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے. یہاں پر سمندر کا ذکر نہیں آیا کہ سمندر بہا دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا سامنا کرنا پڑے. او یس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یس سورۃ تکویر، سورۃ تکویر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ کرے. بھئی مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ ان صورتوں کے ساتھ نا اچھی پکی سچی دوستی ہو رہی ہے. یس انشاءاللہ. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ المطففین. بہت ہی خوبصورت صورت ہے. میرا حسن ظن ہے آپ سب سے کہ قرآن مجید آپ کے پاس ہوں گے، اور جو بچے نوٹس بنانے والے ہیں ان کی کاپی پینسلس پاس ہوں گی. اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے اٹس اوکے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اس کو، ٹھیک ہے، بعد میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا. لیکن جب لیکچر ہو رہا ہو تو مکمل طور پر فوکس کرنا ہے کہ بات کیا کی جا رہی ہے، قرآن ہمیں کیا بات سمجھانے کی یہاں پر کوشش کر رہا ہے، کیوں بار بار آخرت کا ریمائنڈر آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے بار بار. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے اگر توجہ سے سن لیا تو انشاءاللہ نوٹس بھی بہت اچھے سے بنیں گے، اور آپ اس پر عمل بھی اچھے سے کر سکیں گے، اور دوسروں تک اس کو ڈیلیور بھی اچھے سے کر سکیں گے. تو سمجھنے کے لیے اچھے اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے کہ اسے اچھا لسنر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں سورۃ المطففین کا پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ویلن ہلاکت ہے للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ اذا جب اکتالوا وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون وہ پورا پورا لیتے ہیں، واذا اور جب قالوہم وہ ناپ کر دیتے ہیں انہیں، او یا وزنوہم وہ تول کر دیتے ہیں انہیں، یخسرون وہ کم کر دیتے ہیں، الا کیا نہیں یظنو یقین رکھتے، اولئک یہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے، یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لرب العالمین رب کے لیے جو تمام جہانوں کا ہے، یا تمام جہانوں کے رب کے لیے، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب الفجاری بدکاروں کی، لفی سجین یقیناً سجین میں ہے، وما اور کیا چیز ادرا کا بتائے آپ کو، ماں کیا ہے، سجین سجین، کتاب مرقوم ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے، ویل یومئذ للمکذبین ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، اللہ زینہ وہ جو یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کو، وما اور نہیں، یکذبو جھٹلاتا بھی اسے، الا مگر، کلو ہر معتدن حد سے بڑھنے والا، اثیم سخت گناہگار، اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا آیات ہماری، قالا وہ کہتا ہے، اساطیرو کہانیاں ہیں، الاولین پہلوؤں کی، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ چڑھ گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ماں اس کا جو، کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصوال الجحیم البتہ جھونکے جانے والے ہیں جہنم میں، یوسلا بھی اسی سے، یہ نا جلنے والی آگ جس کے بارے میں تھا، یوسلا سوالو سے، ثم پھر، یقالو کہا جائے گا، ہذا یہ، الذی وہ چیز، کنتم تھے تم، بھی جسے تکذبون تم جھٹلایا کرتے، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، کتاب الابراری کتاب نیک لوگوں کی، لفی علیین یقیناً علیین میں ہے، وما اور کیا چیز، ادرا کا بتائے آپ کو، ماں کیا ہے، علیون علیین، کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، یشہدہ حاضر رہتے ہیں اس پر، المقربون مقرب فرشتے، ان بے شک، الابرارا نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، تعریف آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم رونق نعمت کی، سبحان اللہ، یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم خالص شراب سے جو مہر بند ہوگی، الرحیق المختوم کے نام سے آپ لوگوں نے سیرت کی کتاب بھی پڑھی ہوگی، رائٹ، وہ یہیں سے لیا گیا اس کا نام، ختامہ اس کی مہر، مسکن مشک ہوگی، وفی ذالک اور اس میں، فلیتنافسی پس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں، المتنافسون بازی لے جانے والے، ومزاجہ اور آمیزش اس کی، من تسنیم تسنیم سے ہوگی، عینن جو ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے بہا اس سے، المقربون مقرب لوگ، ان الذین بے شک وہ جنہوں نے، اجرموا جرم کیے، کانو تھے وہ، من الذین ان لوگوں پر جو، آمنوا ایمان لائے، یضحکون وہ ہنسا کرتے، واذا اور جب مروا وہ گزرتے، بہم ان کے پاس سے، یتغامزون وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے، واذا اور جب انقلبوا وہ پلٹ کر جاتے، الی طرف اہلیہم اپنے گھر والوں کے، انقلبوا وہ پلٹتے، فاکہین دل لگی کرتے ہوئے، وَإِذَا اور جب رَأَوْهُمْ وہ دیکھتے انہیں، قالوا وہ کہتے، اِنَّا بے شک، ہَؤُلَاءِ یہ لوگ، لَضَالُّونَ یقیناً گمراہ ہیں، وَمَا حالانکہ نہیں، اُرسلوا وہ بھیجے گئے تھے، علیہم ان پر، حافظین نگہبان بنا کر، فالیوم پس آج کے دن، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، من الکفار کافروں پر، یضحکون وہ ہنس رہے ہوں گے، علی الارائک تختوں پر، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، حل کیا، ثوبا بدلہ دیے گئے، الکفار کافر، ما جو، کانو تھے وہ، یفعلون وہ کیا کرتے، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری صورت ہے، اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کو دیکھیں گے، تو اس میں سے بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا، اور بہت ہی ایک اہم لیسن ہے جو آج ہم اس سے لیں گے انشاءاللہ۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے،
وہ لوگ جو ناپ کر لوگوں سے لیتے ہوئے تو پورا لیتے ہیں، یعنی کہ جب وہ لیتے ہوئے تو اپنا حق وہ پورا لے لیتے ہیں، اور جب ناپ کر دیتے ہیں انہیں یا تول کر دیتے ہیں انہیں تو کم کر دیتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کا حق اس میں کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے؟ اس دن لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، بے شک نافرمانوں کا نام اعمال یقیناً سجین میں ہے، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور نہیں جھٹلاتا اسے مگر ہر حد سے گزرنے والا اور گناہ گار۔ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، چھا گیا ان کے دلوں پر وہ، یعنی کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، کس وجہ سے؟ جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن یقیناً حجاب میں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ پھر بے شک وہ یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہے، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس پر اللہ کے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، اور تم ان کو ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی سے پہچان لو گے۔ انہیں مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر مشک ہوگی، اور اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے، اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہے، اور وہ ایک چشمہ ہے جسے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے تحقیراً ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف تو وہ تراتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب وہ انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے بے شک یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ سو آج جو لوگ ایمان لائے وہ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا کافروں کو جو وہ کیا کرتے تھے اس کا بدلہ دے دیا گیا؟ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے میری پیاری بہنوں۔ دنیا میں نا ہم ہر کتاب کو اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے ہیں۔ جب بھی بچہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے نا، آپ کوئی بھی سبجیکٹ کو آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ سائنس رکھنا چاہتے ہیں، آپ آرٹس رکھنا چاہتے ہیں، آپ میتھس پڑھنا چاہتے ہیں، اکنامکس پڑھنا چاہتے ہیں، یا اکاؤنٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی وٹ ایور آپ اپنی مرضی سے جوائن کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں کتابوں کو نا۔ لیکن واحد یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے اللہ ہمیں چنتا ہے۔ باقی کتابوں کو، دنیاوی کتابوں کو ہم چنتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے اللہ ہمیں چنتا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج اس کے لیے چنا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا حق ادا کر سکیں، رائٹ؟ کیونکہ دلوں کی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا، ہر طرح کی بیماریوں کی جو شفا ہے وہ اس قرآن میں رکھ دی گئی ہے، اور قرآن نے خود فرما دیا کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی بہت کر رہے ہیں، تو دلوں کو اطمینان کیوں نہیں ہے؟ آج بہت سارے ہم فرینڈس ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں کہ مجھے بڑی پریشانی ہے، دل میں وہ اطمینان کیوں نہیں ہو پاتا؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور ہم ذکر قرآن کی شکل میں بھی کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہم ذکر اذکار تسبیحات بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ آپ کے خیال سے کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں وہ دلوں کو اطمینان مل پا رہا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے سکون کا تعلق نہ انسانوں کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، حاملین قرآن جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے سکون کا تعلق کسی شخص سے وابستہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا تعلق جو اطمینان اور سکون کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی ذات کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی اس کتاب کے ساتھ ہے۔ تو اپنی اس جو ترجیحات ہیں نا، ہم نے وہ بدلنی ہیں، اور اب اگر ہم حاملین قرآن ہیں اور اہل القرآن میں شامل ہونے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے اہل القرآن۔ تو ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سکون کا تعلق کسی شخص سے وابستہ نہیں کرتے، اور ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جو وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج دیا یہ سورۃ تکویر کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، کوشش کرنی ہے کہ اس کو پورے مخلص ہو کے، اپنے پورے اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ یہ وقت گزارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیے گا، وقت گزرا ہوا کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ ہاں، لوٹ کر ہمیشہ یادیں آتی ہیں، وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ آخر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ خود ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، تو اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر تفسیر کو سورۃ المطففین میں سرکشوں اور نیک لوگوں کا انجام ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ہم انالیسس کرتے ہیں اس کی آیات کا، تو 1 سے 6 تک ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید دی گئی، 7 سے 17 تک سرکشوں کے لیے بری سزا دی گئی، 18 سے 28 تک نیک لوگوں کی بہترین جزا بتائی گئی، اور 29 سے پھر آگے 36 تک مجرموں کا طرز عمل اور سزا بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کریمہ ویل للمطففین، خرابی ہے کم تولنے والوں کے لیے، نازل کی، اور اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھیک ناپنے لگے۔ اچھا، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، تو میں جب غور کر رہی تھی تو اس میں آیت کریمہ کا ذکر آیا، پوری صورت کا ذکر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو واللہ عالم بالصواب کہ یہ کب نازل ہوئی، لیکن اس صورت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے پاکستانی انڈو پاک کے مصحف میں دیکھیں گے کہ جب یہ صورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اس پہ مکیہ ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور ویسے بھی جب ہم سے سوال جواب کیے جائیں گے نا، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سورۃ المطففین مکی تھی یا مدنی تھی، تو ہم وہاں پر کنفیوز ہو جائیں گے۔ نہیں، وہاں پر یہ پوچھا جائے گا سورۃ المطففین اللہ نے تمہارے نبی پر جو تمہارے پاس بھیجا تھا اس پر ایک کتاب میں یہ نازل کی تھی، تم نے اس کو سیکھا تھا، پھر اس پر عمل کیا تھا، پھر لوگوں کو کیا سکھایا تھا، تو پھر ہم سے سوال یہ ہوگا۔ تو وہ سوال جو ہمارے لیے آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، جن کے جواب ہم نے ڈھونڈنے ہیں، ہم نے ان پر فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلی آیت آ رہی ہے کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے جو ہمارے سامنے آئے گی۔ دیکھیں، ویل جو لفظ آ رہا ہے نا، عربی میں سخت ہلاکت، تباہی اور عذاب کی وعید کے لیے آتا ہے، اور بعض اثار میں ویل کو جہنم کی ایک وادی بھی کہا گیا، یعنی کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کو ویل کہا گیا۔ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم جہنم کی وادی کو بھی لیتے ہیں یا سخت ہلاکت کے معنی میں بھی لیتے ہیں، تو یعنی کہ یہ دونوں چیزوں کے معنی میں بھی اگر ہم لیں تو یہ کن کے لیے؟ للمطففین کے لیے۔ اچھا، آپ میں سے پہلے کبھی کسی نے یہ صورت پڑھی ہے مطففین؟ یہ صورت کسی ٹیچر سے آپ لوگوں نے پہلے پڑھی ہے؟ اچھا، صحیح، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو صورت میں آ رہا ہے نا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہے، اس میں ایک بہت اہم چیز چھپی ہوئی ہے جس کو آپ مزید انشاءاللہ تعالی ہم آج دیکھیں گے۔ تطفیف کا جو مطلب ہوتا ہے نا، کسی کا حق معمولی یا بڑی مقدار میں کم کر دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب حق تو ہے، کم کرنا ہے، لیکن وہ حق میں ڈنڈی مارنی ہے، اور وہ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام میں ہم دیکھیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کرو۔ اوکے، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کے سامنے آگے سلائڈ میں، نہیں تو میں پہلے کوشچن کرنے لگی تھی کہ کس نبی کی جو قوم تھی وہ اس میں یہ کمی یہ گناہ پایا جاتا تھا جو کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ برائی پائی جاتی تھی، رائٹ، کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے، اور پھر ان پر عذاب بھی نازل ہوا اسی وجہ سے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ان سے کہا گیا تھا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ ٹھیک ہے، اب ویسے دیکھا جائے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں پرانی ساری اقوام کو، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہومو سیکچویلٹی جیسا گناہ تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی بھی کیا کرتی تھی، اور جو جو تھے بنی اسرائیل، انہوں نے نعمتوں کا جو انکار کیا اور ان کو جھٹلایا، بڑا فور گرانٹیڈ لیا ان چیزوں کو، اور پھر اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم نے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے توحید پر نہیں، یعنی کہ یہ سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان پر صرف ان میں صرف ایک ایک برائی پائی جاتی تھی جس کے بدلے میں ان کو اتنے بڑے بڑے عذاب ملے، اور وہ طریق میں رقم کر دیے، قرآن کا حصہ بن گئے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے، ہم لوگ عقل والے اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، رائٹ۔ تو لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لیکن ہم میں افسوس کی بات ہے کہ یہ سارے گناہ ہم میں اکٹھے پائے جاتے ہیں، مجموعی طور پر اکٹھے پائے جاتے ہیں، تو سوچیں کیا حال ہوگا ہمارا۔ خیر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیت کی بات ہو رہی ہے، ویل للمطففین کی جو بات ہو رہی ہے، وعید صرف وزن کم کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کثیر بہت پیاری یہ بات کہہ رہے ہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے حقوق میں کمی کرتا ہے۔ کین یو امیجن کہ کوئی بھی انسان
جو آپ کسی کے حقوق میں کمی کر دیتا ہے. جیسے جامع البیان میں ہے کہ المتفف وہ شخص ہے جو اپنا حق پورا لیتا ہے لیکن دوسروں کا حق ادا کرتے ہوئے کمی کر دیتا ہے. یعنی کہ ایک تو ناپ تول میں تجارت میں یہ کام ہوگا، رائٹ، لیکن کیا یہ صرف تجارت کے ناپ تول تک محدود ہے؟ ایسا نہیں ہے. یعنی کہ یہ زندگی کے ہر رشتے میں ہوگا. بعض اوقات ماں باپ ہیں وہ اپنے رشتے کو بہت زیادہ یوٹیلائز اوور یوز کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ایموشنل بلیک میل کر دیتے ہیں، اور کسی بچے کو زیادہ دے دیتے ہیں اس کے بدلے میں اور کسی بچے کو کم دے دیتے ہیں، رائٹ. اگر شوہر ہے بیوی کے حقوق میں کمی کر دیں یا بیوی شوہر کے حقوق میں کمی کر دیں، یا باس ہے اور اگر کوئی امپلائی ہے اس کے انڈر کام کر رہا ہے تو ویسے وہ اپنے فون کو اسکرول کر رہا ہے لیکن جیسے ہی باس آیا اس نے فوراً ایکٹیو ہو کے کام کرنا شروع کر دیا، رائٹ، وہ پے پوری لے رہا ہے. اور اسی طرح سے اگر باس ہے، اگر اس کے امپلائی نے کام پورا کیا ہے لیکن جب پے دینے کا وقت آیا تو وہ پے کو بہت زیادہ ڈیلے کر رہا ہے یا دے نہیں رہا ہے یا کم دے رہا ہے، تو اس میں ہر وہ انسان شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہر معاملے میں آپ نے انصاف کرنا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب ناپو تو پورا ناپو اور سیدھی ترازو سے تولو. سورہ اسراء میں آتا ہے. تو یہ انسان دوسروں کے حقوق پورے کرنے میں بھی ناپ تول میں پورے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کسی نے بھابھی ہے اور اس نے، فار ایگزامپل میں آپ کو بڑی نارمل ایگزامپلس اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ اس کو ایزیلی یوٹیلائز ایزیلی اپنے اوپر اپلائی کر سکیں اور آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں ایزیلی. بھابھی ہے، کسی کی بھابھی نے اس کو گفٹ بہت اچھا دیا نند کو. اب نند ہے اور وہ آگے سے اس گفٹ کو فور گرانٹڈ لے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ بھابھی نے اپنی کون سا جیب سے دیا ہے، میرے بھائی کی تنخواہ میں سے دیا نا، ضروری نہیں میں اس کو ریٹرن میں اتنا ہی مہنگا دوں گی. تو جب اپنی باری آئی تو اس میں ہم بخیل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی بہو ہے اور اس نے ساس کو گفٹ دینا ہے تو ساس نے اگر دیا ہوا اتنا پیارا گفٹ ہو کہ تو ساس نے کون سا اپنی جیب سے دیا، میرے شوہر کی تنخواہ آتی ہے گھر میں اس میں سے دیا. اگر میں نے اب ساس کو ضروری نہیں میں نے اتنا ریٹرن میں اچھا دینا ہے. مجھے یاد آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بہترین طریقے سے ریٹرن کیا کرتے تھے لوگوں کو، کہ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی تو پورا لیکچر گزر جائے گا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین طریقے سے لوگوں کو ریٹرن کیا کرتے تھے چیزوں کو. اور اسی وجہ سے جب آخری دن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں میرے سامنے، میں اگر کسی کا مجھ پر احسان تھا میں نے سب کا اتار دیا، لیکن میں ابو بکر صدیق کا احسان نہیں اتار سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو اگر کچھ چیز آپ کو دیتا تھا اور اگر اس کو واپس کی جاتی تھی تو اس کو بہترین ڈبل ٹرپل انداز میں واپس کی جاتی تھی تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو یہ عدل اور احسان کا معاملہ ہماری رشتہ داریوں میں بھی ہونا چاہیے، ہماری ہمسایہ گیری میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے دوستوں میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے کولیگز میں بھی ہونا چاہیے، ہر جگہ پر یہ معاملہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے حقوق کی اگر بات آتی ہے حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے. تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا. تو وہ کسی کا حق نہیں مارتا، اور اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کا سہارا بھی بن جاتا ہے بغیر کسی مفاد کے، بغیر اس سوچ کے کہ مجھے ریٹرن میں کچھ ملے گا، اسے وہ بے سہارا نہیں چھوڑتا. رائٹ. تو ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے. ہم اکثر ہمارے احسن معاملہ گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ ہم احسن معاملہ نہیں کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم کائنڈ نہیں ہوتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ کائنڈ ہو جاتے ہیں. تو اگر دوستوں کو کبھی ہم بتاتے ہیں کہ فلان رشتہ دار نے میرے ساتھ ایسے کیا تو دوست یقین اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے ساتھ ہم بہت زیادہ سویٹ ہوتے ہیں. وہ کبھی امیجن ہی نہیں کر سکتے ہمارے وہ والے روپ جو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن اور حدیث میں نا بار بار اپنوں کی رشتہ داروں کی بات آئی ہے کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ سویٹ رہنا بغیر اس سوچ کے کہ ریٹرن میں آپ کو کچھ ملے گا کہ نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. اٹس نوٹ اے ایزی تھنگ. رائٹ. یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے. اس کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے جب ہم اپنے اندر اپنی ایک میں کو ختم کر دیتے ہیں. اور جب انسان اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے تو پھر یہ کام آسان ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں گلے شکوے نہیں رہتے ہیں. رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا، یعنی کہ غریب وہ ہوگا جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا. نمازیں بھی بڑی پڑھی ہوں گی، روزے بھی بہت رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی کبھی مس نہیں کی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی،
کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، یعنی کہ اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اللہ اکبر، تو پھر ان ساری نیکیوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں 101 میں، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم دھوکہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی دے دیتے ہیں، لائک ہم تو سوچتے بھی نہیں، لائک اگر سپوز ہم عورتوں میں بہت ایک کامن بات ہوتی ہے کہ اگر ہم شاپنگ کرتے ہیں نا، ہمیشہ ہم مہنگی قیمتیں بتاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دوسروں کو مہنگی قیمتیں بتا کے بیچاروں کو مزید کمپلیکس میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ تو یہ خرید ہی نہیں سکتے بیچارے دوسرے، اور ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو یہ افورڈ کر سکتے تھے، لہٰذا ہم نے یہ خرید لیا، رائٹ؟ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے دھوکے ہم لوگوں کو دیتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں۔ تو آخرت میں جو کتاب کھل کے سامنے آئے گی نا، جس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا، تو اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، کتنی شرم آئے گی، اللہ معاف کرے، کہ اگر وہاں پر ہمارا سب کچھ کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائے گا، کچھ نہیں چھپا سکیں گے ہم۔ تو ابھی اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی درستگی کا ایک بہترین موقع ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ آیت نمبر 2 سے 3 میں آ رہا ہے، اور ویسے بھی دیکھیں جب یہ متفف آ رہا ہے نا، ایک بہت ہی چھوٹی مقدار میں بھی بے شک حق مارا ہو، دیکھیں اگر بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں ہم ان کو بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو ہم اپنے بھائی کو مسکرا کر ملو، یہ بھی ایک صدقہ ہے نا، لیکن ہم مسکرا کر نہیں ملتے ہیں کیونکہ ہمیں دوسرا کوئی مسکرا کر نہیں مل رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اب فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن یہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میزان میں بہت اجر کا ایک بہترین سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ خیر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ زینہ اذقتال والناس یستوفون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی ان لوگوں کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، ان کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں متففین۔ یہ وہ لوگ ہیں جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اپنا حق ڈٹ کے لینا، کہتے ہیں نا پنجابی میں ساڈا حق اتھے رکھ، یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں، رائٹ؟ لیکن ہوتا کیا ہے، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں، جب دوسروں کی باری آتی ہے تو اس میں بخیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یہ صرف بازار کی بات نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے پہ لاگو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی بوس ہے یا کوئی امپلائی ہے تو انہوں نے اپنی اپنی رسپانسبلٹیز اپنے اپنے لحاظ سے پوری کرنی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں پر ٹیچر ہیں اور آپ پہ پوری لے رہی ہیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھانا ہے، یہ نہیں جب پرنسپل راؤنڈ پر آئے تب ہم فوراً کھڑے ہو جائیں اور شو کریں کہ نہیں نہیں ہم تو بڑے ایکٹیو تھے اسٹوڈنٹس میں، جب وہ چلے جائیں تو اپنی کلاس میں آرام سے بیٹھ کے ٹیچر سائڈ پر کارنر پہ ہو کے فون یوز کر رہے ہوں اور اسٹوڈنٹس کلاس میں شور مچا رہے ہوں۔ دار ارقم میں میں کوآرڈینیٹر تھی اور ظاہر بات میری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، تو یہ 2012 کی بات ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے ٹیچرز کو ایسے دیکھا کرتی تھی کہ اب میں کبھی راؤنڈ پہ گئی ہوں تو وہ فون پر لگے ہوئے ہیں اور بچی اپنا شور مچا رہے ہیں اور اپنا کر رہے ہیں، اور اگر کبھی ان کو پتہ چل گیا کہ میم سب آ رہی ہیں تو فوراً وہ اٹینٹیو ہو جایا کرتے تھے، یا اکثر ٹیچرز بھی ونڈو سے ایک دوسرے کو اشارے کر دیا کرتی تھیں اور میں اگنور کر دیتی تھی۔ تب سبحان اللہ میں کہہ رہی ہوں اگر انسان کو پتہ چل جاتا تو کیا اللہ ہمارے ٹرکس نہیں جانتا؟ تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرض لینے کے لیے تو کسی کے لیے آگے ہاتھ پاؤں بھی جوڑ لینے کی ہمیں ضرورت ہے، دے دو، لیکن واپس کرتے ہوئے دوسرے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دینا، ٹھیک ہے؟ واپس ہم نے اس طرح سے قرض کرنا ہے کہ جس نے دیا تھا بیچارے نے وہی برا بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے نا، وہ دینے والا بیچارہ برا بن جاتا ہے ایٹ دی اینڈ، کیوں؟ کیونکہ دوسرے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا دینے کا واپس۔ ایسی وراثت اور شراکت میں بھی حق دبائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے کہ تاجر جو سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اتنا بڑا رتبہ ہوگا اس کے ساتھ، اتنا بڑا رتبہ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے آپ سے کہ آپ نے بس سچے ہونا ہے اور امانت دار ہونا ہے، یہ دو کوالٹیز ہونی چاہیے، سچے اور امانت دار، تو آپ نبیوں کے ساتھ پائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تمہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ بھی اٹھائے جاؤ گے؟ تو جسے یقین ہوتا ہے نا کہ ہم آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، تو ہمارے اعمال اور ہمارے ایکشنز بتاتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے۔ کچھ لوگ تو یہ جو کفار مکہ کے بارے میں ہم پڑھیں نا، تو زبان سے اظہار کرتے تھے کیا ہم دوبارہ جب مٹی ہو جائیں گے، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا دماغ خراب تو نہیں ہوگا یہ مسلمانوں کو جو یہ بات کر رہے ہیں؟
وہ تو منہ سے کہتے تھے نا، کیونکہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی. ہم لوگ مانتے ہیں کہ آخرت ہوگی، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن کیا چیز ہے کہ ہمارے اعمال اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. ہمارے اعمال تو اس چیز کی گواہی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہم دھوکے بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم ڈٹ کے مقابلے بھی کر رہے ہیں، اور ہم کمی بیشیاں بھی کرتے ہیں حقوق میں، سب کچھ کر رہے ہیں. رائٹ. ہمارے ہاں بہو کو لایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ آتے ہی وہ گھر کے کام سنبھال لے، کام کاج ساری صفائیاں وغیرہ. اور چاہے بہت سارے لوگ مجھے بتاتے ہیں کام والیوں کو بھی چھٹی دے دی جاتی ہے چونکہ بہو آ گئی ہے. رائٹ. اور اگر بہو کے ہاتھ میں سارا کنٹرول دے دیا گیا ہے تو وہ بیچاری ساس کو سائڈ پہ کر دیتی ہے. یعنی کہ ہم کسی طرح سے بھی دوسروں سے خوش نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ دنیا مکافات عمل ہے. سورۃ المطففین میں بتا دیا گیا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آخرت کی بھی وعید دے رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے. تو حقوق، یہاں پر حقوق کی بات ہو رہی ہے، حقوق العباد کی. اس صورت میں بہت اہم طریقے سے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا گیا. حقوق العباد کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا جب تک وہ انسان تمہیں معاف نہیں کر دے گا. تو وہ اس انسان سے وہ آخرت میں معافی نہیں مانگنی ہے. معافیاں اگر ہم سے کچھ غلطیوں کو تائیاں ہوگی تو دنیا میں ہی مانگ لینی ہے، کیونکہ وہاں پر پھر معافی کا وقت گزر چکا ہوگا. آگے آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اتنی دیر کھڑے رہیں گے کہ ان کا پسینہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک، اور کسی کے منہ تک پہنچ جائے گا. آپ مجھے بتائیں میری پیاری بہنوں، جلدی جلدی جواب کرنا ہے کہ آپ کو پسینہ کب آتا ہے؟ یہاں تو موسم کی گرمی ہے، موسم کی شدت ہے. رائٹ. قیامت کا دن بہت شدت والا دن ہوگا. یا دوسرا، پسینہ کب آتا ہے؟ آپ جب بہت گھبراہٹ میں ہوتے ہیں. یس. ڈر کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے. یس خان صاحب وحید نایا سے سعدیہ، بالکل ٹھیک کہا آپ لوگوں نے، حدیجہ. تو اب یہ ڈر، خوف، گھبراہٹ آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، تو اب اس کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لوگ. تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کی خیانت جیسے بظاہر چھوٹے گناہ کے ساتھ قیامت کا یہاں پر ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت سنگین معاملہ ہے. پیچھے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے، اور حقوق میں کمی بیشی کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی قیامت کا ذکر آ گیا. کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ قیامت کے دن بھی اٹھائے جاؤ گے؟ تم لوگ اپنے میزان میں کمی کیا کرتے تھے، تم لوگ لوگوں کے حقوق میں کمی کیا کرتے تھے. اب یہ اللہ کے میزان کا دن ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اب تمہاری پکڑ کا وقت آ گیا. تو کیا تم اس دن کو جھٹلائے بیٹھے ہو؟ کلا، ہرگز نہیں. انا کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. قرآن خود ہی کہہ رہا ہے سجین کیا ہے. تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے. یہاں پر جو کلا کا لفظ آیا ہے، ایکچولی یہ اس تنبیہ اور رد کے لیے آیا ہے کہ یعنی کہ ایسا ہرگز نہیں کہ جیسے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اعمال کو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، ان کو کوئی پوچھنے گھچنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے اوپر خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس کا چاہیں گے حق مار دیں گے. اگر ایک گھر کی چار دیواری کے لیے ایک عورت کو حکمرانی دی گئی ہے تو کیا وہ سب کے اوپر واقعی میں حکمران بن جائے گی؟ اس کے اوپر بھی اللہ موجود ہے، کیا وہ بھولی بیٹھی ہے؟ یہاں اگر شوہر ہے تو کیا وہ بھولا ہوا ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ کی ذات ہے؟ تو کل ہرگز نہیں، یعنی کہ ان کو پتہ چلے جائے کہ ان کے نامہ اعمال محفوظ ہو رہے ہیں. کہاں پر ہو رہے ہیں؟ سجین میں. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ سجین ایک ایسی جگہ یا رجسٹر ہے جہاں تمام فجار کے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں. تو دیکھیں اگر کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ کبھی کوئی برا کر رہا ہے تو اٹس اوکے، نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں. دنیا میں اگر ہمیں میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اگر سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ساتھ جڑ گئے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گئے، اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، پھر بھی زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ ہم اللہ کی ہر بات مان رہے ہیں، نماز میں وقت پہ پڑھ رہی ہوں، تہجد میں پڑھ رہی ہوں، قرآن میں پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، سارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے، پھر بھی میری زندگی میں مشکلات کیوں ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ شرط یا وعدہ نہیں رکھا کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو دنیا میں بھی جنت مل جائے گی. رائٹ. دنیا میں اگر ایکسٹرا ہمیں مل جاتا ہے کچھ تو وہ تو بونس ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے
ان کے بہترین اور بلند مقامات کے جو وعدے کیے گئے وہ آخرت میں کیے گئے ہیں. اگر ایکسٹرا مل جاتا ہے وہ بونس ہے، یقین جانے. اس لیے اللہ سے گلے شکوے نہیں کرنے ہیں. اور اس دنیا میں اگر ہمیں دنیا نہیں مل رہی تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو ان کے پاس کفن کا اتنا کپڑا پورا نہیں تھا جو جس کے ساتھ ان کو ڈھانپنا تھا. جب سر ڈھانپ رہے تھے تو پاؤں ننگے ہو رہے تھے، پاؤں ڈھانپ رہے تھے تو سر ننگا ہو رہا تھا. تو کوئی بات نہیں، دنیا نہیں ملی تو آخرت تو مل گئی نا. تو دنیا کا پرومس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اگر اللہ چاہے تو جس کو مرضی نوازے، یہ اللہ کا فضل ہے، رائٹ. تو خیر اگر کوئی برا کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، سجین میں نامہ اعمال محفوظ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انصاف کے دن انصاف کرے گا انشاءاللہ. اور آپ کیا جانے کہ سجین کیا ہے؟ قرآن خود ہی جواب دے رہا ہے، کتاب مرقوم، یہ ایک لکھا ہوا محفوظ رجسٹر ہے. یس، سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ وبودی الکتاب، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. کہیں گے یا اللہ یہ کون کیا کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، آج ہماری زندگیوں میں کوئی ایک کتاب لکھ دی جائے جس پہ ہر ایک عمل لکھا ہو. ہم نے دن کی روشنیوں میں کیا، رات کے اندھیروں میں کیا، محفلوں میں کیا، اکیلے میں کیا، سب کچھ لکھ کر وہ پبلش کر دی جائے اور وہ بڑی مشہور ہو جائے اور ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور وہ آپ کی کتاب کو پڑھ رہا ہو. کیا ہم اس کو منہ دکھانے کے قابل ہیں آج؟ ہمارے اعمال کیا اتنے پاک صاف ہم ہیں کہ ہم پراؤڈلی کہیں کہ ہاں بھئی یہ میں ہوں جس کے بارے میں تم کتاب پڑھ رہے ہو؟ کبھی بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. تو یہ وہ نامہ اعمال ہے جس میں سب کچھ شمار رکھا ہوا ہے اور یہ پبلش کی جائے گی آخرت میں، سب کے سامنے کھل کے آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں آخرت کی شرمندگیوں سے بچا لینا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو نے ہماری دنیا میں بھی پردے رکھے ہوئے، یا اللہ تو آخرت میں بھی ہمارے پردے ہی رکھنا، اور ہمیں آخرت کی شرمندگیوں سے، قبر کی وحشتوں سے اور قیامت کے دن کی جو گھبراہٹیں ہیں اس سے ہمیں بچا لیں. اس کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی، اس کے لیے اس دنیا میں قربانیاں دینی پڑیں گی. کتاب مرقوم ایک ایسا رجسٹر جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. آج تم لوگوں کے حقوق میں کمی بیشی کر رہے ہو نا، لیکن جو اللہ کے پاس کتاب ہے نا، کتاب مرقوم، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، نہ کوئی اضافہ ہے، نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. جو تم نے کیا، جو تم نے لوگوں کے بارے میں بولا، ہر چیز وہاں پر رقم کی ہوئی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اور یہ جھٹلانا زبانی جھٹلانا بھی ہو سکتا ہے اور اعمال سے جھٹلانا بھی ہو سکتا ہے. ہم سب نے اپنے اپنے اعمال کو دیکھنا ہے. آج ہمارے اعمال کیا ایسے ہیں کہ جس سے یہ یقین ہو کہ ہم آخرت میں ملنے والے ہیں، کتاب مرقوم کا ہم سامنا کرنے والے ہیں جو ہمارے اوپر ہی لکھی جا رہی ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. کہتے کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، ابھی تو ہم لوگوں کو خوش کریں گے، ابھی تو ہم اپنا سٹیٹس بنائیں گے، ہم اپنا پیسہ ارن کریں گے، کوئی بات نہیں، جتنی مرضی دھوکے بازیاں ہو جائیں، سفارشیں ہو جائیں، کوئی بات نہیں. آج اپنی دنیا تو بہتر کریں، کل کی کل دیکھی جائے گی جب ہم اللہ سے ملیں گے. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور بہت ہی گناہ گار انسان ہے. معتد کہتے ہیں اللہ کی حدود کو توڑنے والا، ظلم کرنے والا. اور اسیم کہتے ہیں وہ شخص جو مسلسل کنٹینیوسلی گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے. گناہ کر رہا ہے، اسے کوئی شرم ہی نہیں آ رہی، گناہوں سے لگ ہی نہیں رہا ہے، برائیوں سے برائی لگ ہی نہیں رہی ہے. تو سیر السعدی میں آتا ہے کہ مسلسل گناہ انسان کے دل کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیتے ہیں. آیت 13 میں آتا ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری یہ یاد پڑھی جاتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے. بار بار قرآن سنا رہا ہے ایک ہی کہانیاں، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آ رہی ہے، بار بار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی کہانی آ رہی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. اور وہ کہتے ہیں وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، کلا ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر تو زنگ چڑھ گیا ہوا ان کے اعمال کی وجہ سے. ران کیا ہے؟ یہ دل پر گناہوں کا ایک ایسا زنگ ہے
جو حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے. حق سامنے ہوتا ہے، سمجھانے والا سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرتا، وہ زنگ درمیان میں آڑے آ جاتا ہے. وہ زنگ کیا ہے؟ حدیث میں بہت پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ، جو سیاہ نقطہ تھا، وہ بڑھتا جاتا ہے، یعنی کہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے. یہی وہ ران ہے، یہی وہ ران ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا. یعنی کہ ہم گناہ کر لیں، ہم کسی کے حقوق میں کمی بیشی کر لیں، ہم کسی کا حق مار لیں اور کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ دیں اور ناپ تول میں کمی کر لیں، کچھ بھی ہم کر لیں، لیکن ہم اس کو برائی نہ مانیں، تو پھر ہم اس پر ڈٹ جائیں اپنے گناہ کے اوپر، تو پھر اس سے دل کالا ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. یہ وہ ران ہے جس کو قرآن میں ذکر آ رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ للمحجوبون، اس دن وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، اس سے حجاب میں رکھے جائیں گے. محجوبون، حجاب بھی اسی سے ہی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے حقوق میں کمی کرنے والے ہیں. حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے کتنی بڑی محرومی ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. اس آیت سے وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور بس ضرور نصیب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کفار کے لیے یہ سزا سنائی گئی ہے نا کہ وہ اپنے رب سے کے دیدار سے محروم ہوں گے. تو پھر اگر اس کا ہم الٹ لیں گے مفہوم، تو اس کا مطلب یہ کہ مومن اس نعمت سے سرفراز ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے دیدار کو پا سکیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین اللہم آمین. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین اللہم آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی بھیڑ یا تکلیف نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر بہت، جیسے ہم وہاں پر پوری ابھی تک جتنے لوگ پیدا ہو گئے اور اب بعد میں آنے والے سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے حشر کے میدان میں، رائٹ. لیکن جب بعد میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتیوں کو پھر اپنا جب دیدار کروائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کے اندر اب جنتی بھی بہت زیادہ ہوں گے مقدار میں. اب یہاں پر اگر بہت زیادہ لوگ شامل ہوں تو ہم نے کسی کو دیکھنا تو ہم کہتے ہیں ایک منٹ ذرا سائڈ پر ہونا، اپنا کندھا سائڈ پہ کرنا، ذرا آپ تھوڑا نیچے بیٹھ جائیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، رائٹ. لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. اب اگر 14ویں کے چاند کو آسمان کی طرف ہم نے دیکھنا ہو تو زمین پر جتنی مرضی بھیڑ ہو، میں بس اوپر دیکھوں گی اور میں 14ویں چاند کو بہت کلیئر دیکھ لوں گی. بہت پیاری اگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دی کہ تم بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ایسے ہی کرو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. اس میں تمہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی درمیان میں. کیا خوبصورت دن ہوگا وہ، اور کتنا خوبصورت انعام ہے ان لوگوں کے لیے. سورۃ القیامہ میں آتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. آج ہم کسی اگر سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں نا تو انسٹاگرام کیا ہر چیز ہماری بھر جاتی ہے اس کے ساتھ تصویر لگاتے ہوئے کہ آج میں فلاں سے ملا، آج میں فلاں سے ملی. کیا سو کالڈ دنیا کی سیلیبریٹیز ہیں. یہاں پر میرا رب کہہ رہا ہے میں تم لوگوں کو اپنا دیدار کرواؤں گا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. ثم انہم کلا انہم عن ربہم یومئذ للمحجوبون، ہرگز نہیں، یعنی کہ بے شک وہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے. پھر آگے فرمایا گیا ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. یہاں پر جو ثم کا لفظ آیا اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 سزائیں ان کو ملیں گی. پہلی سزا یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہیں، پھر دوسری یہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، رائٹ. کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین، کہ یعنی کہ بے شک، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بے شک جو نیک لوگ ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ علیجین میں ہوں گے. اور تم کیا جانو کہ علیجین کیا ہے؟ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور وہاں پر اللہ کے مقرب فرشتے موجود ہیں. علیجین ال سے بلندی سے نکلا ہے، یعنی کہ بہت ہی بلند ترین مقام ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ علیجین نیک لوگوں کے اعمال کا بلند ترین رجسٹر ہے. بعض سلف کے نزدیک یہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک بلند مقام ہے جہاں مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں آل ٹائم.
ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت 22 سے 28 میں، کہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی ظاہر ہوگی، انہیں مہر لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی، یعنی کہ سیل بند ہوگی۔ یعنی کہ ایک تو شراب ہے نا جو کھلی ایک چیز پڑی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب کی پڑی ہوئی ہے، اس نے پہلے کبھی کسی نے پیا یا نہیں پیا، نہیں، جو سیل بند چیز ہوتی ہے نا وہ قیمتی ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ ہی اس کو یوز کرنے والے ہیں، وہ پہلے کسی نے یوز نہیں کی ہوئی، تو سیل لگی ہوئی، سیل بند جو مہر لگی ہوئی شراب ان کو پلائی جائے گی، اور اس کی مہر جو ہے وہ مشک ہوگی، رائٹ۔ یعنی کہ ایسی نعمتوں کے حصول میں قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ یس، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوڑ لگانی ہے، اچھی نوکریوں کے لیے، بڑے بڑے گھروں کے لیے، کس کے پاس گولڈ کے کتنے سیٹ ہیں، ڈائمنڈس کے کتنے سیٹ ہیں، برانڈس کے کتنے سوٹ ہیں، ان میں دوڑ نہیں لگانی۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان نعمتوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ اور شیطان کیا لاتا ہے کہ کہیں دکھاوا نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، قرآن خود کہہ رہے ہیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اس میں ایک دوسرے سے دوڑ لگائیں۔ دوست نے اگر شیئر کیا کہ میں نے 5 فرض نمازیں شروع کی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دی ہیں، تو اچھا میں سوچوں گی، اچھا میں تو صرف فرض ادا کر رہی تھی، میں تو سنتیں نہیں پڑھ رہی تھی، میں سنتیں بھی پڑھوں گی، میں نوافل بھی پڑھوں گی، یس انشاءاللہ۔ تو ایک دوسرے کو رغبت دلایا کریں نیکیوں میں۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں، نیک دوست وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اس کے علاوہ دوستی کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں میں بتائی گئی۔ اور بہترین دوست وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اور وہ اللہ کے قریب کرنے والا ہو آپ کو۔ تسنیم کا جو یہاں پر ذکر آیا ہے نا کہ وہ مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، تسنیم جنت کا ایک نہایت ہی بلند ترین چشمہ ہے اور خوبصورت چشمہ ہے۔ تو میری دل سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنت میں ایک دن آئے، ایک وقت ایسا آئے کہ ہم وہاں پر تسنیم کے کنارے پر بیٹھے ہوئے انشاءاللہ، جب ہم دنیا کے کاموں پر ہنس رہے ہوں گے نا، پھر ہم اس کا مزہ لے رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم کہیں گے اچھا ہم وہاں پر تو وہ جو چیزیں ہم برداشت کیا کرتے تھے اس پہ تو ہم اتنا دکھی ہوتے تھے، کس طرح کے وہ غم تھے، پھر انسان جنتی جو ہے نا وہ دنیا کے غموں پر ہنسیں گے، آپ کو پتہ ہے، اور دنیا کی وہ باتیں یاد آیا کریں گی، ان کو بھولیں گے نہیں وہ۔ آیات 29 سے 32 میں آتا ہے جو بھی ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم تھے وہ دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا سورۃ الانعام میں کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور وہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو تو پتہ ہی نہیں ہے ٹرینڈز کیا ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کہ ترقی کیسے کرنی ہے، یہ کیسے تجارت کریں گے، یہ کیسے کاروبار کریں گے، اب یہ کیا کہتے ہیں، تو اب یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ سود تو لینا ہی نہیں ہے، تو اب کیا مطلب ہے، لائک ہم کیسے اپنے معاملات کو سیٹ کریں گے، ہم گھر کیسے بنائیں گے، ہم کاروبار کیسے کریں گے، بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے۔ پاکستان میں انشورنس کے نام پر بہت زیادہ لوگ اس مغالطے میں ہیں، انشورنسز کروائی ہوئی ہیں اور بس ٹھیک ہے وہ بڑھاپے میں کام آئے گی۔ سبحان اللہ، شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو مزین کر کے دکھاتا ہوں ان کی ساری چیزیں، یس۔ اور وہ قرآن بتا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ پھر وہ دین والے لوگوں کی طرف جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں، اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہی کامیاب لوگ ہیں، ہمارے ہی کاروبار اچھے ہیں۔ اور پھر ایک تو جب ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو اشارے کرتے ہوئے گزرے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے گزرے، اس کے باوجود جب گھر جا رہے ہیں تو خوشیاں مناتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگوں نیک لوگوں کا انہوں نے مذاق اڑایا اس پر ان کو کوئی ملامت ہی نہیں ہے، ان کو کوئی گناہ لگ ہی نہیں رہا ہے، ان کے دل اس پر نرم پڑ ہی نہیں رہے ہیں، اور اس پر بھی مزید وہ خوش ہوتے ہوئے اتراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ایمان والوں کو تو، قرآن والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے ان کے پاس سے جب گزرے تو ہم نے ایک دوسرے کو کیسے چھیڑا چھڑی کی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اس پہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن بتا رہے ہیں ان کے رویوں کے بارے میں۔ اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ بیکورڈ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن سے جڑنے سے پہلے تو ویسی چوائس کپڑوں میں تمہاری رہی گزری تھی، اس کے بعد ویسے ہی بائیں پہننا شروع کر دیے تو بالکل ہی تمہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کپڑا یعنی کہ آج کل کے لباس اور فیشن کیسے کرنا ہے، بالکل رہی گزری ہو گئی ہو تم تو، ہے نا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں ہمیں۔ تو آنکھوں میں یہ تغامز کا مطلب ہے آنکھوں سے اشارے کرنا، چھپ کر مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، اسے چھوٹا سمجھنا،
رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتا ہے اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. سوچئے گا آج ضرور، اگر ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں، ہم کسی کو اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں، اگر وہ اللہ کا پیارا ہوا تو کیا حال ہوگا ہمارا. کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو لوگوں کے دلوں میں جھانک کے نہیں دیکھا ہوا کون اللہ کے کتنا قریب ہے. اگر آج مجھے کوئی گمراہ لگ رہا ہے، مجھے کوئی لگ رہا ہے کہ وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے اور وہ بہت ہی برا انسان ہے، بہت ہی نچلے طبقے کا ہے، لیکن میرے اللہ کا پیارا نکلا تو ہم لوگوں کی پکڑ ہو جائے گی. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ایمان والوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. ان سے کس نے پوچھا تھا کہ وہ ایمان والوں پر یہ والے کمنٹس کریں؟ ان کو کس نے کہا تھا کہ وہ ایمان والوں کے بارے میں اس طرح سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہنسی مذاق کریں؟ کس نے ان کو اس چیز کی اجازت دی تھی؟ پھر کیا ہوگا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. یس. اب دیکھیں قرآن نے ایک بڑی اہم بات میری پیاری بہنوں بتائی ہے، توجہ سے سنیے گا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ وہ لوگ ایمان والوں کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں. ایمان والوں کے لیے آگے سے نہیں بتایا کہ وہ دنیا میں ان کو جواب بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے میری تو انگلی اٹھائی تھی، میں اب تمہارا بازو توڑوں گا، کیونکہ میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے راستے پہ جڑا ہوں اور میرے ساتھ اللہ کی طاقت شامل ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا. ان کے رویوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے یہ لوگ سب کچھ کرتے رہیں، لیکن ایمان والے خاموش ہوتے ہیں. ان کو اپنے وقت کی ویلیو پتہ ہوتی ہے. وہ فضول بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے ہیں، وہ فضول لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑتے ہیں. ان کی زندگیوں میں ان فضولیات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. ان کا دن کب آئے گا؟ یس، ان کا دن اب آج ایمان والے کافروں پر ہنسنے ہوں گے. یہ آج کون سا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے. یعنی کہ جو قیامت کے دن پھر جو ایمان والے ہوں گے وہ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. لیکن یہ ہنسی، توجہ سے سنیے گا، یہ ہنسی مذاق کی شکل میں نہیں ہوگی، کیونکہ حاملین قرآن اور اہل القرآن کا یہ رویہ، یہ اخلاق نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں پر مذاق کرتے ہوئے ہنسیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب بنی اسرائیل جب انہوں نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، بنی اسرائیل نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ میں مذاق کروں اس طرح کا. رائٹ. تو یہ ہنسی مذاق اس لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو مومنوں کو جو ہنسی آ رہی ہوگی وہ اس کیفیت کے ظاہر ہونے پر ہوگی کہ جب حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے گا. یہ خوشی سے ہنس رہے ہوں گے. رائٹ. علی الارائک ینظرون، ایسے نہیں کھڑے کھڑے ہنس رہے ہوں گے کہ ان کو منظر دکھایا جا رہا ہے. نہیں بھی، پورا پورا پروٹوکول دیا جائے گا، تختوں پر بٹھایا جائے گا. ہاں اب بیٹھو ادھر تسلی سے. پھر وہ خوش ہو رہے ہوں گے. الارائک سے مراد جنت کے آرام دہ تختے ہیں، جنت کے، دنیا کے نہیں. رائٹ. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا ایمان والے کیا کہیں گے جب وہ ہنس رہے ہوں گے؟ کیا کافروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا گیا؟ یا اللہ، واقعی تو نے انصاف کر دیا آج؟ کیا واقعی آج حق اور عدل اور انصاف قائم ہو گیا؟ جب آپ اللہ کے لیے اپنے نفس کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے غصوں کو پی جانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا نوازتا ہے میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے گا، اتنا نوازتا ہے کہ بلا ساختہ آپ لوگوں کی نہ چاہتے ہوئے آپ لوگوں کے منہوں سے، زبانوں سے یہ بات نکلتی ہے، یا اللہ یہ سب واقعی میرے لیے، سچ میں یہ میرے لیے ہے سب کچھ، میں نے تو اتنا نہیں مانگا تھا. تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی پہلے. رائٹ. تو یہ جو یہاں پر ایمان والے جو سوال کر رہے ہیں نا، یہ سوالیہ انداز اس لیے اس کا مقصد ایکچولی جواب حاصل کرنا نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے گا، بلکہ یہ حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ ہاں انہیں ان کے مال کا بدلہ دے دیا گیا آج، اور تمہیں انصاف مل گیا، تمہیں حق مل گیا. انہوں نے تمہارا حق دنیا میں مارا تھا نا، تمہیں دیکھو کتنا بلند مقام ملا اندیجین میں، اور ان کا مقام دیکھو سجین میں. رائٹ. سورۃ المطففین بہت ہی خوبصورت صورت تھی. سورہ کا آغاز دیکھیں حقوق العباد سے ہوتا ہے، لیکن اختتام آخرت کے انصاف پر ہو رہا ہے. یہ بات میں نے بہت سوچ سمجھ کے لکھی تھی، توجہ سے سنیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے ہمیں اس کے ذریعے کہ جو بندوں کے حقوق میں دیانت دار ہوگا نا،
اور آخرت کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزارے گا تو اس کا انجام علیین اور جنت کی دائمی نعمتیں ہوں گی، اور جو ظلم، دھوکہ اور حق تلفی اختیار کرے گا تو اس کے لیے سجین اور عذاب کی وعید ہوگی۔ حقوق العباد میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے انشاءاللہ آج کے بعد۔ یہی وجہ کہ علماء کہتے ہیں کہ سورۃ المطففین ہمیں عبادات کے ساتھ معاملات کی اصلاح بھی سکھاتی ہے، کیونکہ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، ہماری صرف جائے نمازوں تک محدود نہیں ہے، ہماری تسبیحوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ بازار، دفتر، گھر، معاشرے، رشتہ داری میں بھی عدل اور امانت کا مطالبہ کرتا ہے، رائٹ؟ تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، جہاں پر خاموشی بنتی ہے وہاں پر خاموشی اختیار کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المطففین کو ہماری زندگیوں میں رچ بس، اس کو ہم ایسے اپنے اندر رچا بسا لینا کہ ہمارے اس کے بغیر کبھی گزارا نہ ہو۔ اگر ہم کبھی کسی کا حق مارنے لگے تو فوراً ہی ہمارے مائنڈ میں آ جائے کہ نہیں، ویل للمطففین، ہلاکت ہے مطففین کے لیے، کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان میں شامل نہیں کرنا انشاءاللہ۔ آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر شازیہ سعید اب آپ کا ریویو لیں گے ابھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن نمبر 1، جنت کی کون سی نعمت لذت اور سرور کے لحاظ سے تمام دوسری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی؟ نمبر 1 تسنیم کا چشمہ، نمبر 2 رحیق المختوم، اور نمبر 3 دیدار الہی۔ جی کریکٹ آنسر ہے دیدار الہی۔ آخرت میں کفار کو ان کے کرتوتوں کا کیا بدلہ ملے گا؟ مومن کفار کو معاف کر دیں گے، مومن کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، اور مومن کفار سے منہ پھیر لیں گے۔ جی کریکٹ آنسر ہے نمبر 2، مومن کفار پر ہنس رہے ہوں گے۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے سورۃ المطففین کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ منافقین کی نشانیاں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی اور آخرت کی حقیقت، جہنم کے احوال۔ کریکٹ آنسر از نمبر 2، ناپ تول میں کمی اور آخرت کی حقیقت۔ نیکسٹ کوشچن ہے سجین سے کیا مراد ہے؟ ایک مخصوص دروازہ، ایک لوگوں کی اعمال نامے کا دفتر، اور بدکاروں کا قید خانہ جہاں ان کے اعمال کا ریکارڈ ہے۔ سجین، جی کریکٹ آنسر نمبر 3، بدکاروں کا قید۔ دنیا میں مجرم لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک رویہ کیا کرتے تھے؟ ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کو گمراہ تصور کرتے تھے، اور دوسرا تیسرا آپشن جی کریکٹ آنسر از فورتھ آپشن۔ نیکسٹ کوشچن، ناپ تول میں کمی کرنے کے جرم میں مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ معاشی بدحالی، روز آخرت میں اللہ کے حضور بےعزتی، اور اعمال کی جواب دہی پر ایمان نہ لانا، نمبر 3 لا علمی۔ کریکٹ آنسر از نمبر 2۔
روز آخرت اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی اور اعمال کی جواب دہی پر ایمان نہ لانا. جی نیکسٹ کوشچن از ہر حد سے گزر جانے والے گناہ گار شخص روز جزا کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ نمبر 1 اس سے قرآن کی آیات میں شک و شبہ ہے. نمبر 2 اس کے کانوں میں غفلت کے پردے پڑے ہیں. نمبر 3 گناہ کر کے اس کا دل سیاہ زنگ آلود ہو چکا ہے. رائٹ آپشن از 3. جو سیاہ ہونے کی وجہ سے دل رنگ آلود ہو گئے ہیں. نیکسٹ کوشچن از ابرار کا اعمال نامہ کہاں ہوتا ہے؟ سجین میں، علیین میں، سدرۃ المنتہا پہ. ابرار کا اعمال نامہ جی آپشن نمبر 2 علیین کریکٹ آنسر. جی نیکسٹ کوشچن متفقین دنیا میں کیا کام کرتے تھے جن کے لیے انہیں وائل کی وعید ہے؟ نمبر 1 ڈنڈی مارتے تھے. نمبر 2 جب لوگوں سے معاف کر لیتے تو پورا لیتے. نمبر 3 جب دوسروں کو معاف تول کر دیتے تو گھاٹا دیتے. اور نمبر 4 آپشن از تمام جوابات درست ہیں. جی متفقین تمام آپشن کریکٹ ہے. نیکسٹ کوشچن جی یہیں پہ اینڈ ہو رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.